زرنور بجو کتنے دن لگیں گے آپ کو ایک پراٹھا بنانے میں؟ حد ہو گئی، آدھے گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجال ہے جو آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ آج کیا آپ مجھے بھوکا اسکول روانہ کریں گی؟ اور بس یہ آپ کی لاسٹ ٹرائی ہے۔ آپ نے اگر اس دفعہ بھی پراٹھے کو بیل کر توے پر نہ ڈالا تو میں ایسے ہی اسکول چلا جاؤں گا اور ماما سے بھی آپ کی شکایت کروں گا۔ باسل نے غصے سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا جو آدھے گھنٹے سے چولہے کے سامنے کھڑی پراٹھا بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صدمے سے تو اس کا برا حال تھا کہ اس کی اتنی قابل، ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والی بہن کھانا پکانا تو بہت دور کی بات ایک پراٹھا ٹھیک سے نہ بنا سکتی تھی۔ خاموش ہو جو باسل، میں کوشش تو کر ہی ہوں نا۔ ایک تو تمہاری وجہ سے میں نے اپنی نیند حرام کی، اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ زرنور کا پاڑا بھی ہائی ہونے لگا تھا۔ ایک تو پراٹھا ٹھیک سے نہ بننے کا غم، اوپر سے باسل کے تانے۔ رہنے دو بچو، آپ سے نہیں ہوگا، آپ مجھے بریڈ اور جیم ہی دے دو۔ باسل کی برداشت بھی اب جواب دے چکی تھی۔ اس نے ناراضگی سے زرنور کو دیکھا۔ بس بس، یہ لاسٹ ٹرائی ہے، اگر اب بھی ٹھیک سے نہ بنا تو بے شک تم بریڈ ہی کھا لینا۔ زرنور نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، جو دونوں بازو سینے پر باندھے منہ پھلائے ناراض سا کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پراٹھا بیل کر احتیاط سے توے پر ڈالا اور تھوڑی ہی دیر میں جیسا تیسا بنا کر اس کے سامنے رکھا۔ پراٹھے کو دیکھ کر تو باسل کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ وہ کوئی 3-4 نوک والا ٹیڑھا میڑھا سا نقشہ تھا، کہیں سے پورا جلا ہوا اور کہیں سے بالکل ہی کچا۔ یہ پراٹھا ہے؟ باسل نے پلیٹ میں پڑی عجیب و غریب سی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ وہ جو کھلے پاؤنچے والے ٹراؤزر اور لمبی پھولوں والی قمیض پہنے ڈھیلا سا جوڑا بنائے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پراٹھا نہ بنایا ہو کوئی مسئلہ کشمیر حل کر لیا ہو۔ اب وہ جھنجھلا گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ضائع کرنے کے بعد بھی ایک پراٹھا نہ بن سکا۔ باسل نے سر کو دائیں بائیں نفی میں ہلایا تھا اور اٹھ کر فریج سے بریڈ اور جیم کی بوتل نکال لایا۔ اب وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر بریڈ پر جیم لگا رہا تھا۔ باسل، تم پراٹھا نہیں کھاؤ گے؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ اپنی پیاری نیند کی قربانی دے کر کتنی محنت کی تھی ایک پراٹھا بنانے میں، پلیز بچو اس کو پراٹھا کہہ کر پراٹھے کی توہین نہ کرے۔ اس نے ہلکی سے زرنور کو دیکھا۔ یقین کریں، آپ کی یہ چیز صرف کولمبس کے ہی کام آ سکتی ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتا نا تو یقیناً آپ کے قدموں میں گر پڑتا اور التجا کرتا کہ باجی اسے مجھے دے دے تاکہ میں کچھ اور ملک بھی دریافت کر لوں۔ باسل نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور جوس کا گلاس ختم کر کے ٹیبل پر رکھا اور دوسری کرسی پر پڑے اپنے بیگ کو اٹھایا تھا۔ اور پلیز لنچ میں میرے لیے اتنی محنت نہ کرنا، بلکہ کچھ آرڈر کر دیجیے گا۔ ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا تھا، اس چیز کو پھینکیے گا نہیں، میں مما کو دکھاؤں گا تاکہ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ کتنا اچھا پراٹھا بناتی ہیں۔ باسل نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور بھاگ کھڑا ہوا کیونکہ زرنور نے اسے مارنے کے لیے بیلن اٹھا لیا تھا۔ اف، کتنا مشکل کام ہے یہ پراٹھا بنانا۔ وہ نڈھال سی کرسی پر گر گئی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا کیونکہ اب اسے بھی بھوک لگنے لگی تھی۔ السلام علیکم باجی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس نے آواز پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ سکینہ تم؟ خوشی سے وہ چیخی تھی۔ جی باجی جی۔ سکینہ بیچاری گڑبڑا گئی تھی۔ آج سے پہلے تو زرنور نے اسے ہنس کر نہ دیکھا تھا اور اب یہ خوشی۔ اس نے مشکوک نظروں سے اپنی باجی کو دیکھا۔ تم تو 4 دن کی چھٹی پر تھی، آج کیسے آ گئی؟ زرنور نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا کیونکہ سکینہ کی شکل میں اسے اپنی بھوک کا علاج نظر آ رہا تھا۔ سکینہ ان کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی جو اپنی بہن کی بیماری کی وجہ سے 4 دن کی چھٹی پر تھی۔ وہ نا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، آپ میری تنخواہ میں سے کاٹ لینا جی۔ اس نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ کتنے چاہیے؟ زرنور نے فوراً پوچھا تھا۔ وہ جی بس 2000 ہی چاہیے، سکینہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ اسے ذرا امید نہیں تھی کہ اس کے مالکن کی یہ نہریلی بیٹی اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ میں اب بھی لے کر آتی ہوں، تم جب تک میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا دو۔
اس نے فرمائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے باجی جی ابھی بنا دیتی ہوں، بس 5 منٹ لگیں گے، سکینہ کہتی فوراً کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ اسے زرنور کے خوشگوار رویے کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ پھر جب تک زرنور پیسے لے کر آئی اس نے مزیدار سا پراٹھا اور آملیٹ اور چائے کا باپ اڑاتا کپ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے سکینہ کو پیسے دے کر فارغ کیا اور کرسی پر بیٹھ کر مزے سے ناشتہ کرنے لگی۔ بیچارہ بازل، اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا پراٹھا کھانا۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ پاس پڑا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا جہاں پاپا کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی آہری نمالہ بنا کر منہ میں ڈالا اور برتن سمیٹ کر سر پر گیا۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے کرسی پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر گلے میں ڈالا اور چائے کا کپ پکڑتی لاؤنج میں آگے۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہے میری بیٹی؟ عباد بہاری نے پیار سے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، آپ دونوں تو گاؤں جاگا ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر دونوں پیر اوپر کر لیے تھے اور پاس پڑا کوشن اٹھا کر گود میں رکھتے ناراضگی سے کہا تھا۔ اس کے انداز پر عباد بہاری ہنس پڑے تھے۔ ارے نہیں پاپا کی پرنسس، ہم آپ کو کبھی بول سکتے ہیں کیا؟ اچھا تو پھر جلدی سے بتائیے کہ کب واپس آ رہے ہیں؟ زرنور نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا بس انشاءاللہ اس اتوار تک آ جائیں گے۔ یہ لو اپنی مما سے بات کرو۔ عباد بہاری نے جواب دے کر فون اپنی بیگم زہرا بہاری کو پکڑا دیا تھا۔ السلام علیکم مما، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم اور بازل کیسے ہو؟ اور ماہین سے بات ہی تمہاری کیا کر رہی تھی؟ جی مما، میں اور بازل دونوں ٹھیک ہیں، اور آپ ہی سے کل رات کو ہی بات ہوئی تھی میری، وہ کل ہی دوپہر سے واپس آئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ شام تک آ جائیں گی یہاں۔ اس نے تھوڑا سا آگے ہو کر خالی کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اتوار تک آنے کی کوشش کریں گے، تم بازل سے لڑنا نہیں اور اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ زرنور نے موبائل آف کر کے ٹیبل پر رکھا، گود میں سے کوشن اٹھا کر صوفے پر رکھا اور وہیں لیٹ گئی۔ زہرا بہاری کی غیر موجودگی میں اسے ایک چیز کی آزادی تھی اور وہ تھی اس کی نیند۔ دو کام کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہی تیار رہتی تھی، ایک سونا اور دوسرا چائے پینا، جس میں سے ایک کام وہ ابھی بخوبی کر رہی تھی، یعنی نیند پوری کرنے کا۔ وہ آج پورے 3 دن بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ کافی لیکچرز اس کے مس ہو گئے تھے، اس لیے فری پیریڈ میں وہ تینوں لائبریری آ گئے تھے۔ مناحل میگزین پڑھ رہی تھی جبکہ لائبہ امر بیل پڑھنے میں مصروف تھی اور زرنور نوٹس بنا رہی تھی۔ مسلسل لکھنے اور جھکنے کی وجہ سے اس کی انگلیوں اور گردن میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے کام روک کر سر کرسی کی پشت سے ٹکایا تھا اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دبانے لگی۔ میں تو تھک گئی ہوں یار، اب تو بھوک بھی لگ رہی ہے، زرنور نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ صحیح میں یار، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، مناحل نے میگزین فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھا اور مجھے بھی، لائبہ نے بھی کتاب اپنے چہرے سے ہٹا کر کہا۔ اچھا تو ایسے کر، تم یہ سب سمیٹو جب تک میں کچھ بکس ایشو کروا لوں، پھر کینٹین چلتے ہیں، زرنور نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر سے اپنا لائبریری کارڈ اٹھا کر کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ تینوں باہر آئی تو موسم بڑا پیارا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر کہیں کہیں کالے بادلوں کا ڈیرا تھا۔ لائبریری میں جا کر تو انسان دنیا سے ہی کٹ جاتا ہے، لائبہ نے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ حیدر کو کیا ہوا؟ مناحل کی حیرت بڑی آواز پر ان دونوں نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے گراؤنڈ کو، جہاں گھاس پر دھڑ سے ٹیک لگائے احمد بیٹھا تھا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے حارث اس کے برابر میں بیٹھا تھا، جبکہ اس کے پیروں میں سر رکھے اور کانوں میں ہینڈ فری لگائے دنیا مافیا سے بے خبر تیمور لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہینڈ فری حارث نے اپنے فون میں کنیکٹ کی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا اس کے کان میں تھا اور دوسرا احمد کے تھا، اور دونوں ہی تقریباً اپنے اپنے فون میں گھسے ہوئے تھے۔ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر حیدر اداس سا سر جھکائے بیٹھا تھا، جو کہ خاصی حیرانگی کی بات تھی کیونکہ وہ حیدر ہی کیا جو سکون سے بیٹھ جائے، پوری یونی میں سپرنگ کی طرح گھومتا رہتا تھا، کبھی اس کو چیڑ کبھی اس کو مار، آتے جاتے اسٹوڈنٹ سے پنگے کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور کبھی تو بنا کسی وجہ کے کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑ کر اس کی دھلائی کر دیتا۔ پوری یونی اس سے عاجز آئی ہوئی تھی۔
اب اگر وہ اتنی خاموشی کے ساتھ بے حس و حرکت بیٹھا تھا تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ وہ دینوں کینٹین جانے کی بجائے سیدھی گراؤنڈ میں آئی تھی۔ تم کو کیا ہوا حیدر؟ مناہا نے تشویش سے پوچھا تھا۔ حیدر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس دفعہ لائبہ نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا لائبہ، حیدر نے اداسی سے کہہ کر دوبارہ سر جھکا لیا تھا۔ کسی نے تم کو کچھ کہا ہے یا پھر ان تینوں میں سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ مناہا نے تیمور، احمد و حارث کی طرف اشارہ کر کے کہا جو ابھی تک اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس دفعہ حیدر نے جھکے سر کے ساتھ ہی جواب دیا تھا۔ حیدر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو پھر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں یہ کتابیں تمہارے سر پر دے ماروں گی، سمجھے؟ زرنور نے موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسے غصے سے گھورا تھا جو وہ ابھی ابھی ایشو کروا کر لائی تھی۔ دھمکی کا ہاتھا ہوا اثر ہوا تھا جبھی تو حیدر نے خود پر طاری کی اداسی کو تھوڑی دیر کے لیے سر پر رکھ دیا تھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر سامنے کر کے فوراً پیچھے کی جانب کھسکا تھا، کہیں زرنور سچ میں اسے کتابیں نہ دے مارے، کیونکہ وہ ایسا کر سکتی تھی۔ ویٹ بتاتا ہوں نا، ان کو تو نیچے رکھو۔ زرنور نے کتابیں ابھی بھی نیچے رکھ دی تھی لیکن وہ ابھی بھی تیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ حیدر کو پھر سے اداسی کا دورہ پڑا تھا۔ کون چھوڑ کر چلی گئی؟ ان تینوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میری دوست، میرا پیار۔ حیدر نے سر اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا اور پھر سے جھکا لیا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے یہ کتابیں تمہارے سر پر مارنی ہی پڑیں گی۔ زرنور نے غصے سے حیدر کو دیکھا۔ مار ہی دو زرنور، مناہا نے بھی سے گھورا تھا۔ اچھا بتا رہا ہوں، میری چینا مجھے چھوڑ کر چلے گئی، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، حیدر نے غمگین لہجے میں کہا تھا جبکہ ان کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ حیدر، اور وہ بھی کسی لڑکی کے لیے اتنا سیریس، ایک نمبر کا فلرٹی۔ حیدر کبھی زویا کے ساتھ نظر آتا تو کبھی ایمن کے ساتھ، کتنے تو نہ جانے اس کے بریک واپس ہو چکے تھے، لیکن کبھی اس نے کسی کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ اور اب یہ چینا نہ جانے کون تھی جس کی وجہ سے وہ اداس مجنوں بنا ہوا تھا۔ یہ چینا کون ہے؟ لائبہ نے اچنبے سے پوچھا۔ میرے گھر کے سامنے رہتی تھی، اس نے اداسی سے کہا۔ تھی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کہاں گئی وہ؟ مناہا نے پوچھا تھا۔ وہ لاہور چلی گئی مناہل، میں کیا کروں، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے، حیدر نے غمگین لہجے میں کہا۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ زرنور نے ہمدردی سے پوچھا تھا۔ روکا تھا میں نے اسے زری، لیکن وہ نہیں رکی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ صبر کرو حیدر، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوئی تو تم کو ضرور ملے گی، لائبہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ورنہ تو اس کے آنسو بھی نکلنے ہی کو تھے، اگر وہ میرے نصیب میں ہوتی تو مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ اور ان تینوں کو دیکھو، میرا ذرا سا خیال نہیں۔ اس نے شکوہ کنار نظر سے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ بہت بری بات ہے، تم لوگوں کو اپنے دوست کا کوئی احساس نہیں۔ مناہا نے ہبکی سے ان کو دیکھا۔ تیمور نے تو کانوں میں ہینڈ فری لگے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں سنا، جبکہ احمد اور حارث نے بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، بس سر اٹھا کر ان چاروں کو دیکھا، ایک مسکراہٹ پاس کی اور دوبارہ موبائل پہ جھک گئے۔ اس لاش کو تو ہوش دلاؤ، کیسے مدہوشوں کی طرح بے ہوش پڑا ہے۔ ابھی کسی پروفیسر نے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی باتیں سنائیں گے کہ ہمیں جامعہ کے تقدس کا خیال نہیں۔ زرنور نے غصے سے تیمور کو گھورا۔ ارے چھوڑو نا، تم دفع کرو ان فضول انسانوں کو۔ حیدر ان کو دوبارہ اپنی جانب متوجہ کیا۔ حیدر بتاؤ نا، یہ چینا کیسی تھی؟ مطلب کیسی دکھتی تھی؟ کیا بہت خوبصورت تھی وہ؟ لائبہ نے ایک ہتھیلی گال کے نیچے رکھے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اب اس نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں کہ کیسی تھی؟ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اگر میں ساری زندگی بھی بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہوں تو بھی میرا دل نہ بھرے۔ احمد نے فون پر سے نظریں ہٹا کے سامنے دیکھا جہاں وہ تینوں اشتیاق سے حیدر کو دیکھ اور سن رہی تھی، اور حیدر مسکرا کر بولتا دور آسمان کی جانب نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر اپنے پیر پر سر رکھے سوئے ہوئے تیمور کو دیکھا، اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر اس نے حارث کو کوہنی ماری تھی جس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تو احمد نے اس سے کوئی اشارہ کیا تھا، جس کو سمجھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ہینڈ فری نکال کر پاکٹ میں رکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کے کھڑے ہونے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس نے حیدر کو دیکھا جو ابھی تک دور حلا میں دیکھے بولے جا رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا کینٹین کی جانب بڑھ گیا۔ احمد نے اپنا منہ جیب میں رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھے اطمینان سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا گورا سفید رنگ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور یہ بڑے بڑے کان۔ احمد نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ بڑے بڑے کان۔ ان دنوں نے نا سمجھی سے حیدر کو دیکھا۔ ہاں ہاں بڑے بڑے کان، یہ دیکھو یہاں تک آتے تھے۔ حیدر نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب ان کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ حیدر یہ چینا کیا پی کے پلانٹ سے آئی تھی؟ کیونکہ انسانوں کے تو اتنے بڑے کان نہیں ہوتے۔ زرنور نے اجنبی سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، وہ کسی پلانٹ سے نہیں آئی تھی۔ حیدر نے برا مناتے ہوئے کہا۔ اور ایک منٹ، وہ جیسے چونکا تھا، تم سے کس نے کہا کہ وہ انسان ہے؟ اب چونکنے کی باری ان تینوں کی تھی۔ چینا انسان نہیں تو پھر کون ہے؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ لڑکی ہے؟ وہ تو میرے دوست کی بکری ہے جسے وہ گاؤں سے لایا تھا۔ حیدر نے معصومیت سے کہا۔ اب تو ان کو زبردست شاک لگا تھا۔ آنکھیں اور منہ حیرت سے کھلی تھی۔ ارے میں حیدر ہوں، حیدر، ایسے ہی تو کسی کو اپنا دل نہیں دوں گا نا۔ حیدر نے ہنسے ہوئے کہا۔ تو سب سے پہلے شاک سے لائبہ نکلی تھی۔ انہیں پوری قوت سے اپنا لیدر کا بیگ، ہینڈ بیگ اس کے کندھے پر مارا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی حیدر؟ اتنی دیر سے ہمیں پاگل بنا رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ لائبہ ڈیئر، میں تم لوگوں کو بالکل بھی پاگل نہیں بنا رہا تھا، کیونکہ بنے بنائے کو کیا بنانا۔ حیدر نے ڈٹائی سے ہنستے ہوئے احمد کو آنکھ ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں مل کر اس کی درگت میں نہ دی، وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بدتمیز انسان، ہم تو اس کی ہمدردی میں چلے آئے تھے، اس کو دیکھو ہمیں ہی پاگل بنا گیا۔ مناہل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جیسے حیدر کی گردن اس کے دانتوں کے بیچ میں ہی تو ہو۔ اللہ کرے حیدر تمہیں ایلینز اٹھا کر لے جائیں۔ زرنور نے غصے سے کہا۔ اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا تھا۔ بدتمیز آدمی، بھوک ہی مار دی میری تو۔ لائبہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن میری بھوک ابھی زندہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس فضول انسان کے پیچھے میری بھوک مر جائے۔ زرنور نے کہا تھا جب یہ حالت شاپر میں بہت سارے ٹھنڈی پانی کی بوتلیں لیے چلا آیا۔ ہیلو گرلز، کیا ہوا؟ ختم ہو گیا شو؟ مزہ نہیں آیا؟ حارث نے ہنستے ہوئے ان تینوں کے تپے ہوئے چہرے دیکھے۔ دانت مت نکالو حارث، ہمیں پتہ تھا تو بتا نہیں سکتے تھے کیا؟ مناہل نے حارث کو گھورا تھا۔ یار مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو پتہ تو ہے اس کارٹون کا۔ پھر بھی حارث نے ہنستے ہوئے شاپر نیچے رکھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ ایک شو اور دیکھ کر جانا۔ اس نے ہنستے ہوئے سوئے ہوئے تیمور کو دیکھا۔ جی نہیں، ہمارے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زرنور نے منہ پھلا کر کہا۔ اور پھر وہ تینوں کینٹین کی جانب چلی گئی۔ احمد نے احتیاط سے تیمور کا باریک سا سر اپنے پیروں پر سے ہٹا کر نیچے رکھا اور حارث کے ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اور جیب سے موبائل نکال کر قدرے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ فون میں بیک کیمرہ آن کر کے سامنے فوکس کر دیا تھا، جہاں اب تیمور، حارث کے ساتھ شاہباز، زیاد اور اشرف بھی تھے۔ جیسے ہی میں سٹارٹ کہوں تم سب نے شروع ہو جانا ہے، اوکے؟ احمد نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈن۔ ان سب نے بھی ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ ارے تم سب میرے بغیر ہی شروع ہو گئے۔ جب بھی حیدر بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی لپسٹک بھی تھی، جو وہ نہ جانے کسی سے مانگ کر لایا تھا، بلکہ مانگنا کیا چھین کر ہی لایا ہوگا۔ حیدر ڈونٹ ڈو دس، احمد نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ جہاں یہ کر رہے ہیں وہیں تھوڑا اور صحیح، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا اور نیچے جھک کر تیمور کے دونوں گالوں پر گول گول دائرے بنا دیے تھے، ناک جوکر کی طرح سرخ کر دی اور ماتھے پر 3-4 لائنیں کھینچ دی۔ اور رک، یہ بھی لگا دے۔ اشرف کیاری میں سے 2-3 پھول توڑ کر لایا تھا، جو حیدر نے تیمور کے دونوں کانوں کے پیچھے لگا دیے۔ شاہباز نے گلابی پھولوں کی بیل کو توڑ مروڑ کے ایک خوبصورت سا دائرے کی شکل کا تاج بنا کر تیمور کے سر پر رکھ دیا، جس سے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ یہی نہیں، حیدر نے تو اس کے برابر لیٹ کر اس کے ساتھ سیلفی بھی لی تھی۔
چلو بوائز اپنی پوزیشن لے لو، احمد نے کہا تو حارث نے چاپڑ میں سے بوتلیں نکال کر سب کو ایک ایک پکڑائی۔ اب نیچے گھاس پر کوئی عجیب سی شکل والی مخلوق لیٹی تھی اور اس کے پیچھے اور سر پر یہ سب ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے کھڑے تھے۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ گراؤنڈ میں آتے جاتے اسٹوڈنٹ رک رک کر دیکھ رہے تھے، کچھ باقیوں کو بھی بلا لائے تھے۔ جبھی ہجوم میں سے نہایت ہی کمزور جسم کا بڑے فریم کے چشمے والا مجاہد نکلا تو اس کے ہاتھ میں کوک کی آدھی بڑی بوتل تھی۔ بھائی اس کار خیر میں میرا بھی حصہ ڈالتے جائیے، مجاہد نے اپنی پتلی آواز میں سب کو مخاطب کیا اور اپنی ناک پر پھسلتے چشمے کو دوبارہ ناک پر جمایا۔ ہاں ہاں آ جاؤ تم بھی، حارث نے فراق دلی سے کہا، جبکہ حیدر نے اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا۔ اوکے ڈن، 2 3 اسٹارٹ۔ اور یہاں احمد کا اسٹارٹ کہنا تھا کہ ان سب نے بوتلوں کے ڈھکن ہٹا کر تیمور کی جانب کر دی۔ حیدر چونکہ اس کے سر کے پاس کھڑا تھا اسی لیے اس کی بوتل کا رخ سیدھے تیمور کے چہرے کی جانب تھا۔ جیسے ہی ٹھنڈے پانی کی دھار تیمور کے چہرے پر پڑی وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، کون ہے کون ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پانی ختم ہوا تو وہ سب ہٹے بغیر تو کیا تم لوگوں نے سارے کپڑے خراب کر دیے، میرے چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو۔ تیمور نے غصے سے ان سب کو گھورا تھا جو ہنستے ہنستے بے حال ہو رہے تھے۔ اوہ ہو تیمور، یو آر لوکنگ سو فنی۔ اشرف ہنستے ہنستے نیچے گرا۔ ارے کیا ہو گیا، تم سب کو ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ تیمور نے حیدر سے پورے گراؤنڈ میں دیکھا جہاں سب ہنس کے بے حال ہوتے ایک دوسرے پر گر رہے تھے، اور کچھ تو اپنے فون میں تیمور کی تصویر بھی کھینچ رہے تھے، باقی سب تو دور دور ہی کھڑے تھے۔ اس کے پاس وجاہد کھڑا تھا جو اپنے فون میں اس کی تصویر لے رہا تھا۔ تیمور نے اس کی ہی گردن پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا ہے، میری تصویر کیوں کھینچتا ہے؟ ہاں، اور یہ تیرے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ ہاں بول، تیمور نے اسے گھورتے کہا۔ بھائی بھائی چھوڑو بھائی، بیچارے وجاہد کی شکل رونے والی ہو گئی۔ جب بھی احمد ہنسے اس کے پاس آئے، اسے چھوڑ دے تیمور، اس کی کیا غلطی؟ احمد نے اس کو چھڑایا جو فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ مجھ پر ہنس کیوں رہے؟ تیمور نے ناسمجھی سے احمد کو دیکھا۔ رک میں بتاتا ہوں، احمد نے کہہ کر اپنا فون نکالا، اس میں فرنٹ کیمرہ لگا کر تیمور کے سامنے کیا۔ فون میں نظر اپنے چہرے پر نظر پڑتے اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا، ہلکی داڑھی والے چہرے پر گالوں، ناک اور ماتھے سے سرخ رنگ کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پورے چہرے پر عجیب سے لال رنگ کے دھبے بن چکے تھے۔ ایک پھول کان میں پھنسا تھا، دوسرا آدھا لٹکا ہوا اس کے گریبان میں گر رہا تھا، اور وہ تاج اشرف نے رکھا تھا اس سر پر، وہ بھی ایک سائڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، دوسرے سر سے آدھے سر پر تھا۔ کچھ پھولوں کی پتیاں اس کے چہرے پر چہک رہی تھی۔ بال سارے بے ترتیب سے ہو گئے تھے، آدھے کھڑے ہو گئے تو آدھے بالکل بچی پا گئے تھے۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ؟ تیمور نے حیرت اور غصے سے کہا۔ اگلے لمحے خود بھی ہنس پڑا، ہنسی سے بے حال ہوتے حیدر کے پاس گیا تھا۔ حیدر کے بچے، یہ تیرا ہی کارنامہ ہوگا، اس نے ہنستے ہوئے حیدر کے کندھے پر ایک پنچ مارا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، بھوت بھوت۔ حیدر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہنستے ہوئے تیمور سے دور ہٹا تھا۔ آ جاؤ سب، اس غیر انسانی مخلوق کے ساتھ ایک سیلفی ہو جائے۔ شابیر نے ہنستے ہوئے اپنا فون نکالا۔ حیدر، اشرف، ریاض احمد، حارث پیچھے کھڑے تھے اور تیمور کو انہوں نے اپنے آگے بٹھایا ہوا تھا، جبکہ شابیر ان سے تھوڑا آگے کھڑا تھا اور وکٹری کا نشان بنا کر سیلفی کلک کی تھی۔ ایک سیلفی تیمور نے خود لی تھی۔ ان سب کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے پھر بہت سارے سیلفی لینے کے بعد وہ سب نیچے گھاس پر ہی لیٹ گئے تھے۔ اب تو تجھے سبق مل گیا نا بے ٹائم سونے کا، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری توبہ، جو اب میں رات کے علاوہ کسی ٹائم سوں تو؟ تیمور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ابے تیمور، تو بڑی کام کی چیز ہے، ابھی تیری تصویر پوسٹ کی، ابھی 20 لائک مل گئے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے موبائل کی اسکرین سامنے کی جہاں ان کی ابھی کچھ دیر پہلے کی تصویر تھی۔ چلو سب کینٹین چلتے، اور تیمور تو پہلے اپنا حلیہ درست کر جا کے، ورنہ ان لڑکیوں نے چیخیں مار مار کر پوری یونٹ سر پر اٹھا لینی ہے۔ احمد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہا ہے یار، پوری پرسنالٹی کا کباڑہ کر دیا تم لوگوں نے۔ تیمور نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا اور بوائز واش روم کی جانب بڑھ گیا، اور وہ سب کینٹین آ گئے۔